السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے انشاءاللہ وہ بول چال کے بارے میں ہے، اور بول چال میں انشاءاللہ آج ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے، اور ہفتے میں جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہفتے میں کم از کم تقریباً 1 یا 2 کلاسز بول چال پر بھی بنائیں گے، ایک دو ویڈیوز، تو کیونکہ ان کا بھی میں کنٹینٹ جو ہے ابھی پراپر کنٹینٹ سے انشاءاللہ کام چلائیں گے۔ جو ابھی 1-2 کلاسز کے بعد جو آئے گا انشاءاللہ وہ ترتیب کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ آج جو ہم سبق سیکھنے جا رہے ہیں وہ مختلف کچھ الفاظ ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ بول چال میں تو آپ کو زیادہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے بات کر کے۔ تو بہرحال ہم ٹائم ضائع کیے بغیر انشاءاللہ اسکرین کی طرف بھی جائیں گے، اور اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل کا جو بٹن ہے اس پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز سے جو ہے نا اپڈیٹس ملتی رہیں نئی ویڈیوز کے بارے میں۔ اور فیس بک پیج کو بھی میرا جو فیس بک پیج ہے اس کو بھی لائک کریں۔ بہرحال ابھی جائیں گے انشاءاللہ اسکرین کی طرف، اور اسکرین پر آج آپ کے لیے میں لایا ہوں کچھ چند الفاظ جو آپ سیکھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور نوٹ کریں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہمارا یہ بھی جو ہے بول چال کا سلسلہ بھی بہت اچھے انداز میں جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے اسکرین کی طرف۔ یہ ہے ہمارا اسکرین، اور اسکرین میں آج کا جو ہمارا الفاظ اور جملے ہیں انشاءاللہ، یہ جو پہلا کالم ہوگا اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ یہ عربی جملے ہیں، اور دوسرا جو کالم ہے اس میں اردو میں اس کا ترجمہ ہے جملے کا، اور پھر یہ 3-4 الفاظ اور ہیں جو عربی کے جملے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اردو ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا لفظ ہے آج کا وہ ہے، مثال کے طور پر آپ کو چھٹی چاہیے، 1 دن کی، 2 دن کی، ہفتے کی، مہینے کی، تو ہم چونکہ 1-2 الفاظ لکھیں گے اور 2 الفاظ کے ساتھ آپ جو ہے نا اپنی طرف سے ملائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں مہینے کا یا ہفتے کا نام وغیرہ مطلب آپ کو بتاتا رہوں، بلکہ ہم فرمولے مطلب کچھ الفاظ سیکھیں گے جو الفاظ ہم روزمرہ عربی جملوں کے ساتھ ملا کر، یہ الفاظ دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر مرکب بنائیں گے تو جملے بنتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر جو ہمارا پہلا لفظ ہے یا پہلا جملہ ہے وہ ہے، بول چال میں بات کر رہا ہوں، میں بول چال کی بات کر رہا ہوں، فصحا کی بات نہیں کر رہا۔ تو بول چال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اجازت ہوتی ہے کسی طرح سے بھی جو ہے نا آپ اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہ جو ہے اصل میں اريد اجازت یوم او یومین، یہ تو فصحا ہے، لیکن ہم فصحا کی بات نہیں کر رہے، بول چال کی بات کر رہے ہیں، بول چال میں بول رہا ہوں۔ ابھی بول چال میں جو الفاظ ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے، اريد اجازہ یوم، یا ہم بولیں گے کہ اريد اجازہ یومین۔ اريد اصل میں یہ اريد ہے، اور کچھ لوگ انا اريد بولتے ہیں، مطلب جو ٹوٹی پھوٹی زبانیں ہوتی ہیں، لہجے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو چونکہ پراپرلی ایک طریقے سے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس طرح کہیں گے، اريد اجازہ جو کہتے ہیں وہ چھٹی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ہفتے کی چھٹی چاہیے، یا 2 دن کی چھٹی چاہیے، یا 1 دن کی چھٹی چاہیے، یا مہینے کی چھٹی چاہیے، تو آپ اس طرح کہیں گے، آپ اس طرح کہیں گے کہ اريد اجازہ یوم، اجازہ اسبوع، اجازہ شہر، یا اجازہ یومین، اسبوعین، شہرین۔ ٹھیک ہے، اسبوع جو کہتے ہیں وہ ہفتے کو کہتے ہیں، اور شہر جو کہتے ہیں مہینے کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سارے الفاظ الگ الگ الفاظ ملانے کی کوشش کریں گے، اور اس پر مشق کریں گے، اور آہستہ آہستہ آپ سیکھنے کی جو ہے مطلب محنت کریں گے تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو میں چھوٹی کچھ الفاظ لکھ کر دوں گا۔ اريد اجازہ یوم، مجھے 1 دن کی چھٹی چاہیے، مجھے چھٹی چاہیے، میں نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ یوم، ہفتہ، کیونکہ جگہ بھی زیادہ نہیں لے گا لیکن لکھنے میں، اور آپ کو سمجھ تو ایسی بھی آتی ہو کہ یوم جو ہے 1 دن کو کہتے ہیں، یومین 2 دن کو کہتے ہیں، اسبوع 1 دن مہینے ہفتے کو کہتے ہیں، اور اسبوعین 2 ہفتوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، عربی میں یہ جو 1 اور 2 جو ہیں تثنیہ جسے کہتے ہیں، یہ کسی بھی زبان میں آپ کو تثنیہ نہیں ملتی زیادہ تر، لیکن آپ کو عربی میں لازم ملے گی تثنیہ جو ہے، یہ تثنیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری زبانوں میں بھی 2 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، جیسے جوڑا ہم کہتے ہیں نا، کسی چیز کا جوڑا، مطلب 2 چیزیں،
یا انگلش میں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر پیر آف سم تھنگ، یا مطلب ٹوین، یا اس طرح کی جو الفاظ ہوتے ہیں. تو عربی میں جو ہے یہ چیز لازم ہے، دو چیزوں کے جو ہے نا مطلب سنگولر ہے، پھر دو کا ہے، پھر پلورل فارم ہوتا ہے، مطلب واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے. تو یوم یومین جو ہے یہ ایک دن یا 2 دن کی چھٹی کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ما سویت شیء غلط، مطلب بول چال کی بات کر رہا ہوں کہ ٹوٹا پھوٹا آپ بول سکتے ہیں، لیکن آپ ایک پراپر طریقے سے جب ٹوٹی پھوٹی زبان بھی بولیں گے تو سننے والے کو ضروری ہے کہ اس کو حیرانگی ہوگی، وہ حیرت سے جو ہے نا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ مطلب یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، جو بروکن لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک طریقے سے بول رہے ہیں، جو طریقہ بولنے کا ہے اس طریقے سے آپ ادا کر رہے ہیں الفاظ. تو آپ کہیں گے کہ ما سویت شیء غلط، ما سویت میں نے نہیں کیا، شیء کہتے ہیں چیز کو، غلط میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس طرح کہ اردو میں جو بھی آپ کہیں گے. لیکن ما سویت شیء غلط، ما سویت شیء غلط، ما سویت شیء غلط، آپ کہیں گے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو ما سویت شیء غلط. اس کے بعد ہے انا بروح الشغل، انا بروح الشغل الدوام، انا بروح الدوام، انا بروح الشغل، میں کام پر جاؤں گا. ٹھیک ہے، بروح کا مطلب ہے میں جاؤں گا، بروح جاؤں گا، اروح جا رہا ہوں یا جاتا ہوں. انا بروح الشغل یا انا بروح الدوام، دوام کہتے ہیں کام کو، شغل بھی کام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ڈیلی بیسس پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کے دوران جو ہوتا ہے وہ آپ یہ دوام استعمال کریں گے کہ میں کام پر جا رہا ہوں، جو ڈیلی روٹین ہے میرا. اور شغل تو کوئی بھی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ارید اکلم المدیر، ارید، اچھا ارید میں نے جب بھی ہم بولیں گے بول چال میں تو ہم ارید بولیں گے، ارید. فصحا میں جو ہے وہ ارید بولتے ہیں، ارید ان اکلم المدیر وغیرہ وغیرہ، لیکن بول چال میں جو ہے ارید. ٹھیک ہے، ارید اکلم المدیر، ارید اکلم فلان، فلان کی جگہ کوئی بھی آپ نام بتا سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی نام لے سکتے ہیں. تو مدیر میں نے جو لکھا ہے، مدیر کہتے ہیں مینیجر کو. یہ یہ سارے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اصل میں نے جو ہے نا جن کا سلیکشن کیا ہے یا میں نے جن کو چوز کیا ہے، یہ کام کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں. یا آپ اسکول میں ہوں، یا آپ مدرسے میں ہوں، یا آپ جو ہے آفس میں ہوں، یا کہیں پہ بھی ہوں، کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہوں، لیکن یہ الفاظ بہت زیادہ جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں روزمرہ، ہم جملے یہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے سیکھنا. تو ارید اکلم المدیر، ٹھیک ہے، مجھے مینیجر سے بات کرنی ہے، مجھے مینیجر سے بات کرنی ہے. نیچے جو ہے ارید اشوف المسئول، یہ جو ہے ارید اشوف المسئول، مجھے سپروائزر سے ملنا ہے. مسئول ہوتا ہے وہ شخص جس سے پوچھا جاتا ہے، جو آپ کا ذمہ دار ہوتا ہے. مجھے کسی ذمہ دار شخص سے بات کرنی ہے. ارید اشوف المسئول، مجھے کسی ذمہ دار شخص کو دیکھنا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے، کسی ذمہ دار شخص کو، مجھے سپروائزر کو دیکھنا ہے یا ان سے ملنا ہے. یہ آپ ترجمے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے اشوف ہی بولتے ہیں کہ مجھے ان کو دیکھنا ہے، مطلب ان سے ملنا ہے مجھے. اس کے بعد جو ہے ارید اتعلم القرآن، ارید اتعلم الکتاب، ارید اتعلم انگلیزی، ارید اتعلم العربی العربیہ، ارید اتعلم اللغات، ارید اتعلم الطبخ. مطلب کوئی بھی قرآن کی جگہ آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں جس کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کوکنگ سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ رائٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں. ارید اتعلم الکتاب، میں رائٹنگ سیکھنا چاہتا ہوں. ارید اتعلم القراءة، پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں. ارید اتعلم الطبخ، کوکنگ سیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ جو ارید ہے یہ چاہتا ہوں، مجھے چاہیے. اتعلم سیکھنا ہے، سیکھنا. اتعلم میں سیکھ رہا ہوں یا سیکھوں گا. ارید مجھے چاہتا ہوں کہ سیکھوں. القرآن، الکتاب، الکتابہ، جو بھی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا نام آخر میں لکھ سکتے ہیں. تو یہ شروع میں جو جملے ہیں یہ وہ ہیں جو آپ جو ہے نا ان کو بیس رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو الفاظ ہوں گے وہ ان کو جو ہے نا آپ چینج کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو نیو میننگز یا نئے نئے الفاظ یا نئے نئے معنی ملتے رہیں گے. تو یہ اس کا جو مقصد ہے، مطلب ہے، وہ یہ ہے ارید اتعلم القرآن، کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. متى بتخلص الدوام، متى بتخلص الدوام، متى اس طرح بولتے ہیں، لیکن بول چال میں جو ہے نا لہجہ اوپر نیچے تھوڑا ہو جاتا ہے. متى بتخلص الدوام،
آپ کام سے کب چھٹی کرو گے، آپ کا کام کب ختم ہوگا، آپ کام ختم کب کرو گے، یہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ آپ کا کام کب ختم ہوتا ہے. تو تخلص خلاصہ جیسے کہتے ہیں نا، خلاص اردو میں یا پشتو میں وغیرہ میں آپ بولتے ہیں نا خلاص، خلاص کا مطلب ختم. تو متى بتخلص الدوام، کہ آپ کا کام کب ختم ہوگا، چھٹی کب کرو گے. بروح البیت، میں گھر جاؤں گا یا جاتا ہوں. بروح البیت، میں جاؤں گا، یا ٹھیک ہے، بروح کا مطلب جاؤں گا، جاتا ہوں نہیں. اروح البیت، مجھے گھر، اروح البیت میں جاتا ہوں گھر. بروح البیت مجھے گھر جانا ہے، میں گھر جاؤں گا. هذا واجبی، ٹھیک ہے. عربی میں جب واجب کہتے ہیں، واجب فرض کو، مطلب یہ میرا فرض ہے. هذا واجبی، ہاں ذا کی جو ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ بول چال بولتے تو آپ بولتے ہیں ہاں. تو ہاں واجبی، یہ میرا فرض ہے. هذا واجبی، هذا. کوشش کریں کہ جو ہے نا جتنا مختصر ہو، جتنا سامنے والے کو یا مخاطب کو آپ اپنے الفاظ میں سمجھا سکیں، کوشش یہ کریں. تو هذا واجبی، یہ میرا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے. یہ الفاظ جو آج ہم نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، 9 الفاظ ہیں. تو یہ 9 جملے ہیں. یہ 9 جملے جو ہے ہمارے جو روزمرہ کی ضروریات یا روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں، اس میں یہ اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان جملوں کو ہم نے تھوڑا سمجھنا ہے. بیس جو الفاظ ہیں، شروع کے جو 2-3 الفاظ ہوتے ہیں، ان کو بیس رکھ کے آخر میں جو الفاظ ادا ہوئے ہیں وہ چیزیں آپ، مثال کے طور پر یہ آخری جو میں نے 2 جملے لکھے ہیں کہ بروح البیت، میں گھر جاؤں گا. بروح المدرسہ، میں اسکول جاؤں گا. بروح المسجد، میں مسجد جاؤں گا. بروح المکتب، میں آفس جاؤں گا. الف لام جو ہم نے ڈالا ہے وہ کسی خاص جگہ پہ آپ جاتے ہیں، کیونکہ بروح بیت میں کسی بھی گھر جاؤں گا، لیکن بروح البیت میں اپنے گھر جاؤں گا، خاص گھر جو ہے. الف لام کے اس کی وجہ سے، الف لام کی وجہ سے معرف باللام جو ہوتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. معرفہ کا مطلب کوئی خاص گھر ہوتا ہے. آپ اپنے گھر جا رہے ہوں یا جس گھر کا ذکر ہو رہا ہو بات میں، اس میں جو گھر مقصود ہو، اس گھر کی بات ہو رہی ہے، جو تو اس گھر کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ میں اس دن وہاں جاؤں گا. یا کوئی بھی مکتب ہے، آفس ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، یا جو بھی جگہ، بروح سوق، مارکیٹ جاؤں گا. تو یہ آخر کی جو الفاظ ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں. آخری جو لفظ ہے، جملہ ہے، هذا واجبی، هذا کتابی، یہ میرا فرض ہے، یہ میری کتاب ہے. هذا دفتری، یہ میرا جو ہے نوٹ بک ہے. هذا مکتبی، یہ میرا آفس ہے. هذا طاولتی، هذه طاولتی، یا مطلب یہ میرا ٹیبل ہے. هذه طاولہ، کیونکہ طاولہ جو ہے مؤنث ہے، تو هذه طاولتی، یہ میرا ٹیبل ہے. اردو میں تو مذکر ہے ٹیبل، تو اس لیے جو میرا ٹیبل ہے. اور هذا تلفزیونی، یہ میرا ٹیلی ویژن ہے. هذا کمپیوٹری، یہ میرا کمپیوٹر ہے. هذه کامراتی، یہ میرا کیمرہ ہے. اس طرح کے جو الفاظ ہیں، تو اس طرح آخری جو الفاظ ہیں ان کو چینج کر کے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور جس کا آپ کو معنی سمجھ میں آتا ہو. تو یہ ہمارے جملے ہو گئے. آخری جو بات ہے وہ خلاصہ کلام ہوگا. جو بول چال میں آپ کو پچھلے سبق میں بھی میں نے آپ کو خلاصہ کلام بتایا تھا. خلاصہ کلام ضروری اس لیے ہوتا ہے تو تاکہ تھوڑا سا لیکچر بھی آپ کو ملے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو گائیڈ کروں، یا مطلب آپ کو ٹپس بتاؤں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نا عربی کے بول چال میں ماہر ہو سکتے ہیں، اور عربی کے بول چال کو آپ کس طرح سے جو ہے نا اپنا سکتے ہیں، اور آپ اتنے ماہر بن سکتے ہیں کہ آپ آگے کسی اور کو بھی آگے جا کے پڑھا سکیں، اس کو سمجھا سکیں. کہ جس طریقے سے ان کو سمجھانے کا انداز ہوگا تو اس طریقے سے آپ سمجھانے میں ماہر ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے کہ آپ ان باتوں پہ غور کریں اور ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات جو میں نے لکھی ہے آج کے اس خلاصے میں، وہ میں نے لکھا ہے کہ عربی سیکھنے کے لیے بول چال ضروری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لکھنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، کہ مطلب جتنے بھی الفاظ سوشل میڈیا پہ ملے، جتنے بھی الفاظ ان کو سوشل میڈیا پہ ملے، یا جتنے بھی الفاظ ان کو یوٹیوب سے ملے، یا جتنے بھی الفاظ ان کو کتابوں سے ملے، تو انہوں نے کتابوں سے لکھ کر، انہوں نے کہیں سے بھی ان کو جملے ملتے رہے، انہوں نے لکھنے کی جو ہے نا پوری مشق. لیکن کتابوں کی باتیں صرف کتابوں تک ہی محدود ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے نا انسان کی ذہن میں تب تک نہیں آتی جب آپ کو ان کو سیکھو گے نہیں، ان کو بولو گے نہیں، اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے. تو عربی سیکھنے کے لیے بول چال ضروری ہے. آپ بول چال کرو گے
بول چال کے جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ جو ہے نا بہت سارا کنٹینٹ پڑا ہوا ہے، اس طرح کے ویڈیوز جو ہے آپ دیکھیں گے، جیسے مثال کے طور پر UAE میں جو ہے الرمسا انسٹیٹیوٹ ہے، وہ بھی اس چیز کو جو ہے نا بہت زیادہ وہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ مطلب بول چال جو ہے وہ اپنے UAE کا جو ڈائلیکٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے الفاظ روزمرہ کی جو زندگی ہے کس طرح گزرتی ہے، اسکول وغیرہ، مطلب وہ سارے الفاظ اس میں انہوں نے سکھانے کی پوری مشق کی ہے، اور پوری طرح سے وہ سکھانے میں بہت ماہر ہیں، اور بہت بڑے موٹیویشنل لیول پہ جو ہے نا لوگوں کو یہ عربی سکھاتے ہیں، تو اس لیے بول چال جو ہے بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عربوں کی طرح نہ ہی صحیح لیکن کوشش ضرور کریں کہ ان کی طرح بولنے کی مشق آپ محنت کریں، ٹھیک ہے، ان کی طرح بولنے کی ضرور کوشش کریں۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنی بھی کوشش کریں، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس طرح بولنے کے مطلب اس طرح نہ بول سکیں یا اس طرح بولنے میں ماہر نہ ہوں، لیکن ہم کوشش اس طرح کریں جس طرح وہ بولتے ہیں، کیونکہ یہ میں بار بار بولتا ہوں اور بار بار سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور جو لوگ میری بات کو سمجھیں گے تو ان کو مطلب سمجھ تو آ جائے گی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو کہتے ہیں نا، جیسے پرانے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ اور اجداد نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ ہم ایسے نہیں کریں گے، تو کبھی بھی جو ہے نا استاد علماء کرام جو ہوتے ہیں ہمیں جو سکھاتے ہیں، تو علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا عربی کے الفاظ عربی کی الفاظ جو ہوتے ہیں عربی میں ہی سکھائیں، کوشش یہ کریں۔ سب سے پہلے تو یہی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے، جو قرآن اور حدیث کو پڑھانے والا ہوتا ہے یا دین کے علم کو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ ذمہ دار اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ آگے جواب اس نے دینا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کو ایسے طریقے سے سکھائے کہ آگے جو ہے اس کے لیے وبا کا سبب نہ بنے بلکہ ان کے لیے نجات کا سبب بنے۔ تو عربی جو ہے وہ عربی میں ہی بولیں، کوشش کریں کہ عربی کی جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، مخارج ہیں، تجوید میں بھی انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں، تو میں لیکچر دے رہا ہوں اس لیے یہ ضروری ہے، مین باتیں ہیں، ان کو سیکھنا ہے ہم نے۔ کوشش کریں بولنے کی، کوشش کریں جس طرح وہ بولتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ قرآن ان کو آتا نہیں، لیکن جب قرآن وغیرہ جب زیادہ سنتے ہیں اور قرآن کی جو تلاوت وغیرہ ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کو اچھی طرح سے سنتے ہیں، زیادہ مشق کرتے ہیں، تو ان کے الفاظ یا ان کے مخرج الفاظ کو اسی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح عرب ہوتے ہیں، یا جس طرح عرب قاری ہوتے ہیں قرآن کے، اسی طرح ان کے الفاظ بھی ہو جاتے ہیں۔ یا جس طرح ہم عرب کے ساتھ رہ رہے کہ جو ہے نا کچھ الفاظ یا مطلب ان کی زبان بولنے لگتے ہیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی طرح بولیں کیونکہ زبان ان کی ہے۔ یہ بات یہاں تک کوئی آگے جو ہے صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، آداب گفتگو بھی ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے جو جملہ لکھا ہے یا یہ جو سٹیٹمنٹ لکھا ہے میں نے کہ صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، آداب گفتگو بھی ضروری ہے۔ اچھا، آداب گفتگو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ بیٹے سے بات کر رہے ہیں یا آپ باپ سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ بیٹے سے بات کر رہے ہیں اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ماں بہن سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، استاد سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، آپ اپنے سینئر سے آفس میں وغیرہ میں، اسکول میں یا کسی بھی ادارے میں آپ اپنے سینئر سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کا لہجہ کس طرح ہونا چاہیے، آپ کے ایتھکس کیا ہونے چاہیے، آپ کے ایٹیٹیوڈ کیسے ہونے چاہیے، آپ کی جو کلام ہے، گفتگو کا طریقہ ہے وہ کیسا ہے آپ کا۔ اور زیادہ تر جو انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں، انٹرویوز میں کوئی انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی آداب گفتگو ہی دیکھتے ہیں۔ جب آپ سے کوئی کویسچن پوچھتے ہیں یا آپ سے کسی چیز کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کسی زبان میں، زیادہ تر انٹرویوز تو انگلش میں ہوتی ہیں، تو جب آپ سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں تو ان کی جو نظر ہوتی ہے یا ان کا وہ جس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو گفتگو کا یا بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہے، آپ کا انداز کیسا ہے، آپ کس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا اس طرح کہ میری زندگی میں جو میرا پہلا انٹرویو ہوا تھا، جب مجھے انٹرنشپ پہ انہوں نے کام پہ رکھا تھا شروع میں ابوظہبی میں، تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا کہ انہوں نے مجھ سے کس طرح کے سوال پوچھے تھے۔ انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ بتاؤں گا کہ مطلب طریقہ ہوتا ہے جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کا جواب کیسے ہوتا ہے۔
کس طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم عربی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو گفتگو ہے اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم نے جواب کیسے دینا ہے یا ہم نے سوال کیسے پوچھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا نماز کے وقت یا ڈیوٹی کے دوران، جب ہم ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، کام پہ ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں اور ظہر کی اذان ہو جاتی ہے تو کیا ہمیں کام چھوڑ کر اذان کی طرف یا نماز کی طرف مطلب جانا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے؟ کیوں وہ نماز گناہ تو نہیں ملے گا ہمیں کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، کام کر رہے ہیں۔ تو عالم جو ہیں علماء ہوتے ہیں اور علماء جو ہیں یہی ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہیں اور یہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کو جو ہے نا بہت فقیہت حاصل ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی سمجھ دی ہے، ان کو جواب ہوتا ہے ان کے پاس ہی ہوتا ہے، ان کی زبانوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو انسان کے دل پر لگتے ہیں۔ تو ان عالم نے ان سے کہا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس سوال کے پوچھنے کا طریقہ سیکھیں، کیا سوال پوچھا کیسے جاتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو صحیح پوچھا۔ تو عالم نے کہا کہ نہیں، آپ نے سوال صحیح نہیں پوچھا، آپ کو پوچھنا یہ نہیں چاہیے تھا کہ کام کے دوران ہمیں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، یہ آپ نے سوال نہیں کرنا تھا۔ سوال جو آپ نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ کیا نماز کے وقت دنیا کا کام کرنا جائز ہے؟ نماز کے وقت دنیا کا کام کرنا جائز ہے؟ تب میں بتاتا کہ نہیں، نماز کے دوران نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے سوال پوچھنے کا اور جواب دینے کا۔ تو یہ گفتگو بات میں بات آ جاتی ہے، اس لیے مجھے بتانی پڑی۔ اس کے بعد جو ہے سارے لہجے ملانے سے گریز کریں، بلکہ کسی ایک لہجے پر ہی توجہ دیں۔ مثال کے طور پر آپ یو اے میں رہ رہے ہیں اور آپ سے کوئی سعودیہ کا دوست ملا یا مطلب کوئی سعودین ملا، اور سعودین کا جو لہجہ ہوتا ہے سعودینز کا، خاص کر حجازی جو ہیں وغیرہ، وہ حجازی لہجہ بولتے ہیں یا مطلب ریاض والے ہیں یا کوئی کسی دوسرے شہر والے سعودیہ میں، طائف والے ہیں، تو کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ چینج مطلب الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ مختلف لہجے ملا کے جو ہے نا کوکٹیل بنائیں گے ان کا، تو جو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ متحدہ عرب امارات میں ہیں تو یہاں کی جو عربی ہے، یہاں کا جو ڈائلیکٹ ہے، ان کے مطابق سیکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح یہ بولتے ہیں تو آپ ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، کسی سے پوچھیں، ہم سے پوچھیں۔ ہمارا ابھی فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی لفظ میں یا مطلب کوئی بھی لفظ آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کو اماراتی زبان میں کیا بولتے ہیں، ہم بتا دیں گے آپ کو، کامنٹس میں بھی بتائیں گے، اور اس پہ جو ہے نا ویڈیوز بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ اگر کوئی ایسا کنٹینٹ ہے جس پہ ویڈیو بننی چاہیے تو ہم بنائیں گے۔ تو ہر لہجہ بولنے سے گریز کریں، جب تک آپ ایک لہجہ پوری طرح سے سیکھ نہیں پاتے، سیکھتے نہیں ہیں، تب تک آپ دوسرے لہجے کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں، بہتر یہی ہوگا۔ تو کوشش کریں ایک ہی لہجہ سیکھنے کی۔ تو میں جس لہجے کی بات کر رہا ہوں، میرا مطلب ہے یہ جو بروکن جو ڈائلیکٹ ہے یا بروکن لہجہ جو ہے، یہ ایک ہی لہجہ ہے سارے لوگوں کا، چاہے وہ امارات میں ہیں، چاہے سعودیہ میں ہیں یا کسی دوسری عرب کنٹری میں ہیں۔ تو ان کا جو یہ جو میں نے الفاظ لکھے ہیں، یہی الفاظ ہر ملک میں چلیں گے۔ یہ وہ بروکن لینگویج ہے یا بروکن ڈائلیکٹ ہے، بروکن جو ٹوٹی پوٹی زبان جسے کہتے ہیں، یہ لیکن یہ اتنی ٹوٹی پوٹی نہیں ہے کہ جس طریقے سے لوگ جو ہے نا بغیر سیکھے بولتے ہیں۔ یہ ٹوٹی پوٹی زبان جو ہے یہ سارے لوگوں کے کام آئے گی، اور یہ اگر آپ سیکھیں گے تو آپ بہت ماہر بن جائیں گے، بلکہ جو آپ سے سنے گا یہ الفاظ یا مطلب جس آپ سے بات کرے گا، مخاطب ہوگا یا آپ کی باتیں سنے گا، تو ضرور حیرانگی کا سبب اس کے لیے بنے گا، وہ حیران ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ آپ مطلب یہ کہاں سے، کیونکہ آپ کسی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، ٹارگٹ بنایا آپ نے کہ بھئی میں نے یہ لہجہ سیکھنا ہے۔ آخری جو میں نے لکھا ہے کہ آئندہ سارے اسباق روزمرہ کے حالات اور مواقع کے مطابق ہوں گے۔ جیسے شروع میں نے بورڈ پر جب میں لکھتا تھا، شروع کے جو 2-3 ویڈیوز میں نے لکھے تھے بول چال کے، اماراتی زبان کے، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیکن آئندہ جو اسباق آئیں گے انشاءاللہ وہ ایک خاص موقع والے الفاظ ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے لکھا ہوگا کہ پارٹی جب ہوتی ہے، شادی کی پارٹی ہوتی ہے، یا مطلب شادی بیاہ کی جو پارٹی ہوتی ہے، یا فنکشن ہوتا ہے، اسکول میں ہوتا ہے فنکشن، یا کوئی فیئر ویل پارٹی ہوتی ہے،
تو اس میں کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس طرح کے جملے ہم ایک موقع والے جو کسی موقع پہ الفاظ بولے جاتے ہیں وہ جو ہے نا اس کا کنٹینٹ ہم جمع کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے مطابق 10 یا 20 جملے ہم لکھیں گے, اور اس پہ جو ہے نا میں زیادہ جو ہے نا باتیں نہیں کروں گا, خلاصے کلام بھی زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن میں جو لیکچر دیتا ہوں وہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ آگے خود موٹیویٹ پرسن بنے, موٹیویشنل ویڈیو بنے آپ کے لیے. یہ جو ویڈیو ہے یہ مطلب ایسے لوگوں کے لیے کام آئے گی جو موٹیویٹیو پرسنالٹیز ہیں, جو موٹیویٹیو لوگ ہیں, جن لوگوں کو جن میں ٹیلنٹ ہے, جو آگے جا کے سمجھا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. تو میں اس لیے لیکچر دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا ہر ویڈیو میں. تو یہ آج کا سبق تھا انشاءاللہ, اور آئندہ سبق میں ملیں گے انشاءاللہ ہفتے کے بعد, یا مطلب ہفتے میں ہمارا ایک ہی کلاس ہوتا ہے, یا مطلب ہم کوشش کریں گے اگر ووٹ زیادہ ہو گئے, مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب ملے مجھے, یا سپورٹ کیا آپ لوگوں نے, تو آپ کی سپورٹ سے یہ ہوگا کہ ہمارے یہ جو اسباق ہیں اس پہ ہماری جو توجہ ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. تو ہم زیادہ ٹائم اس کو دے سکتے ہیں, اور زیادہ ٹائم جو ہے نا ہم اس طرح کی ویڈیوز پہ جو ہے نا فوکس کر سکتے ہیں, اور ہم زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں ان کو. تو آپ سب سے گزارش ہے, اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, دوبارہ بتا رہا ہوں, تو ضرور سبسکرائب کریں, اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.